So my name is Ellie. I am from the UK. My job is a travel blogger. میرا نام ایلے ہے، میرا تعلق یوکے سے ہے اور میں ایک ٹریول ولاگر ہوں۔ آپ میں سے اکثر مجھے یوٹیوب پر میرے ٹریول ولاگز کی وجہ سے ہی جانتے ہیں۔ میں نے 2 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور الحمدللہ 2 سال سے ہی بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ جب 2 سال پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا تو شروع میں میرا اسلام پر عمل درآمد بہت کم تھا اور میں اسکارف بھی نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے 2 سال میں بہت بدل گئی ہوں اور آہستہ آہستہ میرا اسلام پر عمل درآمد بڑھ گیا ہے، اور الحمدللہ یہ میری زندگی کا تیسرا رمضان ہے، اور انشاءاللہ یہ رمضان پہلے دونوں رمضان سے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیوں اور کیسے اسلام قبول کیا۔ دراصل میری اسلام کے ساتھ جان پہچان ملکوں سفر کے دوران ہی ہوئی تھی، اور میں نے پچھلے 13 سال میں بہت سارے مسلم ملکوں کے سفر کیے۔ میں نے مشرق وسطیٰ کے کئی عرب ممالک کا وزٹ کیا، میں نے ایشیا کے بہت سارے مسلم ممالک کا وزٹ کیا، مگر ان سارے ملکوں کی سیر کے دوران مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی مسجد کا وزٹ کیا ہو، کیونکہ مجھے مختلف ممالک کی جیوگرافی دیکھنے کا شوق تھا اور وہاں کے مذاہب وغیرہ کے متعلق جاننے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں مذہبی مقامات کا وزٹ بہت ہی کم کرتی تھی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بالکل ہی نہیں کرتی تھی۔ مگر 2019 میں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے مسجد کا وزٹ کیا۔ وہاں میں ایسے کئی شاندار لوگوں سے ملی جنہوں نے پہلی مرتبہ مجھے اسلام کے متعلق سوچنے پر مجبور کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے یہاں مانچسٹر میں بھی میں کئی مسلمانوں سے مل چکی تھی اور لندن میں بھی کئی مسلمان لوگوں سے میری جان پہچان تھی، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں نے کبھی اسلام کے متعلق سوچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر پاکستان میں جن لوگوں سے ملی تھی ان میں کچھ ایسی خاص بات تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اسلام کے متعلق مزید معلومات حاصل کروں۔ پھر اس کے بعد میں انڈونیشیا گئی اور انڈونیشیا میں بھی میری ملاقات 2-3 ایسے لوگوں سے ہوئی جن سے مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا۔ اور پاکستان کے وزٹ کے بعد میرے دل میں اسلام سے متعلق کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے، جن سوالوں کو میں نے یہاں انڈونیشیا میں ان لوگوں کے سامنے رکھا، تو الحمدللہ انہوں نے میرے سوالوں کے جواب بہت اچھے سے دیے اور مجھے اسلام کے متعلق بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا۔ پھر اس کے بعد میرا سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا، اور الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا کیونکہ سعودی عرب نے سیاحت کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے۔ اس طرح مجھے اپنی زندگی کا کچھ وقت ریاض، جدہ اور ابہا میں گزارنے کا موقع ملا۔ یہاں میری دوستی 2-3 مسلم فیملیز کے ساتھ ہو گئی اور یہ بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ ان سعودی خواتین نے واقعی میری اسلام کی طرف رغبت اور شوق میں اضافہ کیا، اور مجھے یہاں کے ماحول میں ایک چیز بہت پسند آئی کہ ریاض میں نماز کا وقت ہوتے ہی تقریباً سبھی بازار بند ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ اپنا کام کاروبار چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اور یہ چیز اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کس قدر اللہ سے کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اسلامی ملکوں کا سفر میرے لیے اسلام کی طرف روحانیت کا سفر بن گیا، اور ان جگہوں کی سیر کے دوران میرا دماغ اسلام کے لیے کھلا اور میں نے اسلام کے متعلق
زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، اسلام انبیاء اور فرشتوں کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام میں زندگی کے متعلق بنیادی فلسفہ کیا ہے، اسلام کی عبادات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور سچ کہیے تو میں اسلام کے زندگی گزارنے کے اصولوں سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اور پھر مدینہ کی سیر تو بہت ہی شاندار تھی۔ یقین جانیے اس شہر میں امن، سکون اور روحانیت کی عجیب سی فضا ہے جو کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، اور یہ سب کچھ مدینہ کے ماحول میں رہ کر ہی صرف محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شاندار نظارہ تھا کہ کیسے پوری دنیا کے مسلمان یہاں اپنی مذہبی عبادت کے لیے، روحانی سکون کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد میری طرح صرف سیر کرنا یا گھومنا پھرنا اور انجوائے کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ گاڈ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے آئے تھے۔ پھر 4 مہینے بعد مجھے دوبارہ انڈونیشیا جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں اس مرتبہ میرا ڈیسٹینیشن انڈونیشیا کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اور مجھے وہاں کئی ہفتے قیام کرنا تھا۔ وہ دراصل بہت چھوٹا جزیرہ تھا، اور وہاں پر گھومنے اور ٹریول ولاگز بنانے کی بہت زیادہ جگہیں نہیں تھیں، اور جو 2-3 جگہیں تھیں ان پر ولاگز میں نے شروع کے ہی چند دنوں میں مکمل کر لیے تھے، اور باقی بہت سارے دن میرے پاس فارغ تھے کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے وہاں اب کوئی کام نہیں تھا۔ تو میرے اللہ کی رحمت ہوئی کہ میں جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر کے بالکل قریب ہی ایک مسجد تھی، اور یہاں فارغ وقت میں نے اسلام پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا، اور میرے دل میں اسلام کے متعلق جتنے منفی خیالات تھے میں نے سب کے جواب تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بس ان فارغ وقتوں میں تھی میرا لیپ ٹاپ، اور دن رات یوٹیوب پر اسلام کے متعلق ویڈیوز تھیں۔ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کے متعلق جاننے کا شوق تھا وہ رمضان تھا۔ اس کے علاوہ اسلام میں عورتوں کے حقوق اور بہت سارے ٹاپکس تھے جن کے متعلق میں جاننا چاہتی تھی، اور میں جو وہاں پر چند ہفتوں کا پلان لے کر گئی تھی میں نے وہاں پر 4 مہینے گزار دیے۔ میں نے اگرچہ ٹیکنیکلی اسلام قبول نہیں کیا تھا، مگر 2-2.5 مہینے وہاں گزارنے کے بعد ہی میں نے نماز سیکھ کر پریکٹسنگ شروع کر دی تھی۔ دراصل میں دل میں اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر چکی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، اور وہاں 4 مہینے گزارنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور پھر میں نے شہادت کے کلمات پڑھ کر باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ اور میں چونکہ اپنی زندگی اپنے طور پر ہی گزار رہی تھی، اور میری زندگی میں بہت زیادہ انفلوئنس میری فیملی کا نہیں تھا، اس لیے میرے اسلام قبول کرنے پر میری فیملی کا کوئی بہت شدید رد عمل بھی نہیں آیا۔ اگرچہ جب میں 20 سال کی تھی اور میں نے اکیلے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا تھا تب میری فیملی نے اس پر سخت رد عمل دیا تھا، اور میری والدہ کا خیال تھا کہ مجھے اکیلے انڈیا گھومنے ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ مگر جب میں نے اکیلے اپنا پہلا انٹرنیشنل وزٹ مکمل کیا تو اس کے بعد سے میں آہستہ آہستہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہوتی چلی گئی تھی، اور پچھلے 13 سال میں نے ایک آزادانہ زندگی ہی گزاری تھی۔ ہاں البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اس پر فوراً ہی بہت سختی سے عمل درآمد شروع نہیں کر دیا تھا، اور میں نے یکدم اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ آہستہ آہستہ اسلام کو سمجھتی اور عمل درآمد کرتی رہی، حتیٰ کہ پہلے 1 سال تک میں حجاب
اور اسکارف بھی نہیں لیتی تھی، جبکہ سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے شروع میں اعتراض بھی کیا کہ میں پردہ کروں، مگر میں نے چیزوں کو آہستہ آہستہ اپنایا۔ اور اب یہ میرا تیسرا رمضان ہے، جو کہ الحمدللہ پہلے رمضان سے بہت بہتر ہے، اور آہستہ آہستہ میری زندگی میں اسلام پر عمل درآمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں مانچسٹر میں اکیلی ہی نہیں ہوں جس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنا مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہاں کی مسلم کمیونٹی الحمدللہ بہت ہی سپورٹیو اور ہیلپنگ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ میری بہت مدد کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تمام نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی کہ اپنے آپ کو یکدم بہت زیادہ اوور لوڈ مت کریں، آہستہ آہستہ اسلام کو سمجھیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر تبدیلی کو سیٹل ہونے میں وقت لگتا ہے، آپ کو بھی اسلام میں سیٹل ہونے میں وقت لگے گا۔ اللہ سے امید رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں، وہ آپ کے لیے راستے کھولے گا اور ضرور کھولے گا۔